اللہ تبارک و تعالی کی توفیق، اس کے کرم سے ہمیں پھر یہ سعادت میسر ہے اور ہماری زندگی کے اوقات، ساعات اور لمحات کو رب کی بارگاہ سے پھر یہ مہلت اور یہ موقع حاصل ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کی خاطر اس جگہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ ہم اس کے دین کا فہم اور اس کے دین کی سمجھ صحیح بنیادوں پر حاصل کر کے کما حقہ دین پر عمل کر سکیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے اور اپنے احکامات کو بجا لانے کا حکم ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تربیت اولاد کے تعلق سے گزشتہ نشست میں جس گفتگو کا آغاز ہوا، تربیت اولاد حقیقت میں اگر ہم غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت، تعلیم، پرورش اور پرداخت کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے کہ ہم جسے اولاد کی تربیت کہتے ہیں اور جو بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ اولاد کی تربیت ہے، اولاد کو بنانا ہے، اولاد کو سنوارنا ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے، اس کو صحیح اصولوں اور صحیح بنیادوں پر پروان چڑھانا ہے، در حقیقت اولاد کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد بھی آگے کس صورت، کس شکل میں باقی رہنا چاہتے ہیں۔ اولاد کی تربیت در حقیقت یہ اسی بات کا فیصلہ ہے، یعنی ہم حقیقت میں یہ اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم مستقبل میں اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کس طرح، کس صورت و شکل میں، کن اخلاق اور کس کردار کے ساتھ دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں، یہ حقیقت میں اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولاد یہ ماں باپ سے جدا اور الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اولاد یہ ماں باپ کا ہی ایک حصہ، ایک انگ اور ایک پارٹ ہے۔ تو اگر اولاد کے اندر سدھار ہوگا، اولاد کی اچھی، عمدہ اور بہتر تربیت ہوگی، تو یہ بظاہر تو اولاد کی تربیت ہوگی، بظاہر اولاد کے تعلق سے یہ کوشش ہوگی کہ یہ اچھے اخلاق اور عمدہ کردار پر پروان چڑھیں، لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ در حقیقت خود ہم اپنے آپ کو سنوار رہے ہوں گے، خود اپنے آپ کو بنا رہے ہوں گے اور خود اپنے آپ کو ان اخلاق اور اس بہتر سیرت اور کردار پر پروان چڑھا رہے ہوں گے۔ اس کو آپ مثال کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ درخت کی جڑ اور اس کے تنے پر جو شاخیں نکلتی ہیں، یہ شاخ بظاہر دیکھنے میں تنا نہیں ہے اور تنا شاخ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک درخت میں تنا الگ چیز ہے اور شاخ الگ چیز ہے، لیکن باریک بینی سے اگر ہم دیکھیں اور باریکی سے اگر اس نظارے کو ملاحظہ کریں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی کہ بظاہر ہماری نگاہوں میں اگرچہ تنا یہ الگ چیز کا نام ہے
اور شاخ یہ الگ چیز کا نام ہے، مگر شاخ کو تنے سے جدا اور الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تنے ہی کی ایک شکل شاخ ہے۔ شاخ کیا ہے؟ تنے ہی کی ایک شکل ہے، جڑ کی ہی ایک شکل ہے کہ جڑ سے پوری طرح اس شاخ کا وجود اسی طرح جڑا ہوا ہے جس طرح جڑ سے تنے کا وجود جڑا ہوا ہے، اور جس طرح تنے کا وجود شاخ سے جڑا ہوا ہے اسی طرح شاخ کا وجود بھی تنے سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہم جب درخت کہیں گے تو صرف جڑ کو نہیں کہیں گے بلکہ اس تنے کو بھی کہیں گے، اس تنے سے جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں اس کو بھی کہیں گے، ان شاخوں پر جو پتیاں ہیں، جو پھل ہیں، جو پھول ہیں، ہم ان کو سب کو ملا کر درخت کہیں گے۔ یعنی تنے سے نکلنے والی شاخ یہ نہ تنے سے الگ کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس درخت سے الگ کوئی چیز ہے، بلکہ جڑ، تنا، شاخ، پتیاں، پھل، پھول، یہ سب مل کر ایک مکمل درخت اور ایک مکمل وجود بنتا ہے۔ اسی طرح اولاد بظاہر دیکھنے میں یہ ماں باپ سے الگ ایک چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ ایک الگ وجود رکھتے ہیں اور اولاد ایک الگ وجود رکھتی ہے، لیکن اگر ہم باریکی کے ساتھ حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت میں اولاد ماں باپ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اولاد ماں باپ ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے، جس طرح شاخ تنے ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی درخت کو خوبصورت پیکر میں ڈھالنا ہے، اس کے حسن کو بڑھانا ہے، اس کو بہترین صورت میں اگر اتارنا ہے تو ہم درخت کو ڈیزائن دینے کے لیے کس چیز کی چھانٹ کانٹ کرتے ہیں؟ شاخوں کی، پتیوں کی، اور شاخوں کو چھانٹ چھانٹ کر ایک شیپ دیتے ہیں۔ یہ شیپ، یہ ڈیزائن اور خوبصورتی پیدا کرنے کا یہ عمل یہ صرف شاخوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تراشی جاتی ہیں صرف شاخیں، بنائی جاتی ہیں صرف شاخیں، سنواری جاتی ہیں صرف شاخیں، لیکن آخر میں پورے درخت کو ایک خوبصورت وجود ملتا ہے اور ایک خوبصورت پیکر عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بظاہر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کو عمدہ اخلاق اور بہتر کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو بری عادتوں سے بچاتا ہے، اچھی عادتوں پر پروان چڑھاتا ہے، برے راستوں سے بچاتا ہے، اچھے راستوں کا مسافر بناتا ہے، بری باتوں سے اس کے دل، دماغ اور ذہن میں نفرت پیدا کرتا ہے اور اچھی باتوں کی طرف اسے رغبت دلاتا ہے، تو یہ بظاہر اولاد کی تربیت ہے۔ لیکن جس طرح شاخوں کو چھانٹنے سے پورے درخت کا وجود خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اولاد کی اچھی تربیت کرنے سے خود ہمارے پورے وجود کے اخلاق اور ہمارے وجود کا کردار اور ہمارے وجود کی اچھی تربیت بہتر سیرت اور عمدہ کردار پر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح شاخ یہ تنے ہی کی ایک شکل ہے، اسی طرح ہماری اولاد ہماری ہی ایک شکل ہے اور ہمارے ہی وجود کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی اور واضح ہو گئی کہ اولاد یہ ہمارے لیے کوئی غیر نہیں، کوئی ادر پرسن نہیں، کوئی دوسرا وجود نہیں، بلکہ حقیقت میں ہماری اولاد خود ہمارا وجود، ہمارا ہی انگ، ہمارا ہی حصہ اور ہمارا ہی پارٹ ہے، تو اب اولاد کی تربیت کا ذمہ یہ ماں باپ کے کاندھوں پر بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ یہ سوچ کر تربیت کرتے ہیں کہ اولاد ان کے علاوہ کوئی چیز ہے، اولاد کی اچھائی انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، اولاد کی برائی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تو ہمارے معاشرے کی ہر ماں اور ہر باپ کو ہوش میں آنا چاہیے اور
اپنی آنکھیں اس حوالے سے کھولنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد کی اچھائی یہ صرف اولاد کے لیے اچھائی نہیں، بلکہ اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے پورے گھر، بلکہ اس کے پورے معاشرے، بلکہ اس پوری امت کے لیے اچھائی ہے۔ جس طرح اگر درخت کی شاخ بظاہر تنا اور جڑ نہیں ہے، لیکن اگر درخت کی شاخیں یوں ہی ٹیڑھی میڑھی ادھر ادھر نکل جائے تو بدصورتی صرف شاخ کے اندر پیدا ہوگی یا پورے درخت کے اندر پیدا ہوگی؟ اگر ہم اور آپ ذرا بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ہم بغیر کسی غور و فکر کے ہم یہ بول سکیں گے کہ اگر شاخوں کو ڈھنگ سے تراشا نہیں گیا اور وہ آڑی ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر نکل گئی تو صرف شاخیں بدصورت نہیں نظر آئیں گی بلکہ پورا درخت ہی بدصورت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اولاد بد کردار، بد اخلاق، بد اتوار ہو گئی تو صرف یہ اولاد کی بد کرداری، بد اخلاقی اور بد اتواری نہیں ہے، بلکہ یہ ماں باپ کی بھی بد اخلاقی، بد کرداری اور بد اتواری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح شاخ کی بدصورتی صرف شاخوں کی بدصورتی نہیں بلکہ پورے درخت کو یہ بدصورت کر دیتی ہے، اسی طرح اولاد کی بد اخلاقی صرف اولاد کی بد اخلاقی اور بد کرداری نہیں بلکہ ماں باپ کی بھی بد اخلاقی اور بد کرداری اور بد اتواری ہے، بلکہ پورے خاندان اور پوری امت پر اس بدصورتی کا انعکاس ہوگا اور اس بد اخلاقی کا رنگ پورے خاندان بلکہ آگے چل کے پوری امت پر پڑے گا۔ اس لیے جب ہم اس انداز سے اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں تو اب اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر دو گنا ہو جاتی ہے کہ اب اولاد کی تربیت صرف اس لیے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ یہ اولاد کی تربیت اولاد میں حسن پیدا کرے گی، اولاد کے اخلاق کو بہتر کرے گی، اولاد کے کردار کو بہتر کرے گی، اولاد کو نیک اور اچھے راستے پر پروان چڑھائے گی، نہیں، بلکہ اب تربیت اس انداز سے ہمیں کرنی ہوگی کہ اولاد کے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو یہ در حقیقت ہمارے ہی اخلاق میں بہتری آئے گی، اگر اولاد کے کردار اچھے ہوں گے تو یہ در حقیقت ہمارے کردار کی اچھائی ہوگی، اگر اولاد کی سیرت اچھی ہوگی تو یہ حقیقت میں ہماری سیرت کی خوبصورتی ہوگی، اگر اولاد کی زبان اچھی ہوگی در حقیقت یہ ہماری زبان کی اچھائی ہوگی، اگر اولاد نیکی کے راستے پر چلے گی تو در حقیقت نیکیوں کا یہ راستہ صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی نیکیوں کا راستہ بنے گا۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، بچو اس آگ سے، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن یعنی جس آگ کو پتھروں سے اور انسانوں سے بھڑکایا جائے گا، جس کی لو کو پتھروں اور انسانوں سے تیز کیا جائے گا، جس کی شدت اور جس کی حدت میں اضافہ کرنے کے لیے لکڑیاں نہیں، تیل نہیں، کاغذ نہیں، کپڑوں کے چیتھڑے نہیں، بلکہ انسانوں کو ڈال ڈال کر، پتھروں کی چٹانوں کو ڈال ڈال کر جسے تیز کیا جائے گا اور بھڑکایا جائے گا۔ یعنی آگ سے اور جہنم سے بچنے کی ذمہ داری صرف ہمارے کاندھوں پر نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں تو ہم چھوٹ گئے، ہم برائیوں سے بچ گئے ہم چھوٹ گئے، ہم برے راستوں سے بچ گئے ہم چھوٹ گئے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا کردار بہتر ہے ہم چھٹکارا پا گئے، ہماری سیرت بہتر ہے ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہمارا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک ایمان والا اور ایک مسلمان مرد ہو یا عورت وہ اپنی سوچ سے نہیں سوچتا، وہ اپنی مرضی سے زندگی کی شاہراہوں پر قدم آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ جو ایمان والا ہے مرد ہو یا عورت اس کی زندگی کے ہر قدم میں جس کی مرضی کام کرتی ہے، جس کی رضا کام کرتی ہے، اور مسلمان کی زندگی میں جس کا حکم
اور جس کا فیصلہ چلا کرتا ہے وہ ذات خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور وہ فرمان خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، اور وہ حکم اللہ رب العزت کا حکم ہے، جس کی مرضی، جس کی رضا اور جس کے حکم کے مطابق مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگیاں چلا کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں، بات ختم ہو گئی، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، مگر ہمارے دین کی یہ سوچ نہیں ہے، رسول اللہ کی یہ سوچ نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سوچ نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ جو سوچ ہمیں عطا فرما رہا ہے، جس طرح سوچنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، جس طرح فکر کرنے پر ہمیں آمادہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں، صرف تمہیں اپنے اخلاق کا بنا لینا، اپنے کردار کا بہتر کر لینا، اپنی سیرت کا سنوار لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اگر تم اچھے اخلاق کے حامل ہونا چاہتے ہو، تم اگر اچھے کردار کے حامل ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے کردار و اخلاق کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے اخلاق و کردار کو بھی بنانا پڑے گا۔ اگر درخت کا تنا چاہے کہ میں تو سیدھا ہوں، میں تو خوبصورت ہوں، میں تو آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہوں، میں تو خوبصورت ہوں، میرے اندر حسن و جمال ہے، اب میری شاخیں ٹیڑھی جائیں، میڑھی جائیں، ترچھی جائیں، کدھر بھی چلی جائیں، مجھ سے کیا کرنا ہے، تو پھر ایسے تنے کے بارے میں کبھی بھی حسن و جمال کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایسا تنا جو اپنی شاخوں کا خیال نہیں کرتا وہ بدصورتی سے بچ نہیں سکتا۔ کہ تنا جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اس نے اپنی شاخوں کا خیال کر کے اپنی شاخوں کو بدصورتی سے نہیں بچایا تو تنے کا خوبصورت ہونا اسے خوبصورت بنا کر نہیں رکھ سکتا، بلکہ تنا چاہے جتنا خوبصورت ہو، اس کی شاخیں اگر ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تو وہ پورے درخت کو بدصورت کر کے ہی چھوڑے گی۔ اسی طرح ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کا کیا کرنا، ہم اچھے ہیں، ہماری اولاد کا چاہے جو راستہ ہو، اور میری ماں اور بہنوں میں آپ سے عرض کروں کہ صرف ہماری عوام کا یہ انداز نہیں بلکہ ہمارے خواص تک اس برائی میں ملوث ہیں کہ بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے شیخ، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں دین کا پیغام لے کر دندناتے پھرتے ہیں، اور اس کی قیمت نذرانوں کی شکل میں اور موٹے لفافوں کی شکل میں وصول کرتے پھرتے ہیں، لیکن اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ اگر میں اپنے باپ کی گدی پر اس جہالت کے باوجود بیٹھ گیا تو اس امت کا کیا حال ہوگا، اور میری جہالت اس امت کو کس گڑھے میں لے جا کر ڈھکیلے گی۔ نہیں، نہ اولاد کو یہ شعور ہوتا ہے، نہ حضرت صاحب کے اہالی اور موالی کو یہ انداز ہوتا ہے، اور اس بد تربیتی اور بے تربیتی کے نتیجے میں دین کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو نقصان ہزاروں لاکھوں شرابی، جواری اور زناکار مل کر بھی جتنا بڑا نقصان دین کا نہیں کر سکتے۔ اس لیے دین نے ہمیں یہ بتایا، اللہ کا فرمان یہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے، ورنہ تم کتنے بڑے ملا ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، تم کتنے بڑے مولوی ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، تم کتنے بڑے حضرت ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور تمہارے مرنے کے بعد اگر اولاد کے ذریعے دین کا نقصان ہوتا ہے تو تمہیں بھی جہنم میں جھونکے جانے سے تمہارا اچھا کردار اور تمہارا اچھا اخلاق تمہیں روک نہیں سکتا۔ اس لیے میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو اس کے لیے ایک ذمہ داری نہیں، دو ذمہ داری سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ ایک ذمہ داری نہیں بلکہ دو ذمہ داریوں کو ایک ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ دنیا بھر کو دین سکھایا تھا یا نہیں، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں مریدین کی بھیڑ لگائی تھی کہ نہیں، کتنے کروڑوں اربوں روپے دین بیچ کر جمع کیے تھے، یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ یہ پوچھے گا کہ تیرا جبہ تو بڑا رنگین تھا، تیرے دستار کی کلگی تو بڑی اونچی تھی، تیرا امامہ تو بہت بڑا تھا، مگر بتا تو نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ تیری اولاد عیاشیوں میں کیوں زندگی گزارتی رہی؟ تیری اولاد کیوں بے راہ رویوں میں زندگی گزارتی رہی؟ تیری اولاد دین سے دوری میں کیوں زندگی گزارتی رہی؟ اور جیسے ہی تیری آنکھ بند ہوئی فوراً دین کے اس منصب پہ آ کر براجمان ہو گئی۔ اس بد تربیتی کا وبال بھی تیرے سر پر ہوگا۔ تیرا امامہ اور تیرا جبہ دیکھ کر تجھے جنت نہیں بلکہ اولاد کی بد تربیتی کے نتیجے میں تجھے بھی جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اگر ہمارا ایمان ہمارے رب پر ہے
قرآن پر ہے اور قرآن کو اگر ہم اللہ کا کلام جانتے اور مانتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا اور یہ ایمان ہمیں رکھنا پڑے گا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ہمیں بننا سورنا اور ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوہری ذمہ داری اور ڈبل ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے آپ کو بھی جنت کے لائق بنانا پڑے گا، اپنی آل اولاد کو بھی جنت کے لائق بنانا پڑے گا. یہ دو مل کر ایک کامیابی حاصل ہوگی. یہ دونوں کامیابی ایک کامیابی کا پیر ہے. گویا کہ باپ کے اخلاق و کردار کی عمدگی، ماں کے اخلاق و کردار کی عمدگی یہ آدھی کامیابی ہے جو آخرت میں نجات نہیں دلا سکتی، اور اولاد کے اخلاق اور کردار کی بہتری اور عمدگی اور حسن و جمال یہ آدھی کامیابی ہے. دونوں یعنی ماں باپ کی کامیابی اور اولاد کی کامیابی دونوں مل کر ایک کامیابی بنے گی، اور یہ مکمل ایک کامیابی جنت میں جانے کا ٹکٹ دلا سکے گی. آدھی کامیابی سے جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں ملے گا. ماں اور باپ سوچیں ہم بڑے اچھے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، نہیں مل سکتا. بلکہ ان سے یہ سوال ہوگا کہ اولاد کامیاب ہے یا نہیں. اگر اولاد کامیاب ہے تب مکمل کامیابی ملے گی، اور یہ مکمل ایک کامیابی جنت میں جانے کی سند اور جنت میں جانے کا پروانہ دلائے گی. آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں ہزاروں مریدین ہیں جو پیر اپنی اولاد کو جنت میں نہ لے جا سکے اور اولاد کی وجہ سے خود جہنم میں جانے کا اس کے اندیشہ ہو. ایسا پیر اپنے مریدوں کو کس طرح جنت کا پروانہ دلا سکتا ہے؟ اس لیے میں دعوت عمل دیتا ہوں اس امت کے عوام کو بھی اور اس امت کے خواص کو بھی کہ ہر ایک قرآن کی طرف آئے. دنیا اگر کم بھی کمائے تو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کمزور ہوگی، لیکن ایک مسلمان کی زندگی صرف دنیا رخی نہیں بلکہ آخرت رخی ہوتی ہے کہ اگر آخرت کامیاب ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے، اور اگر آخرت کامیاب نہیں ہے تو دنیا کی کامیابی کا کوئی معنی نہیں ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، میرے رب کا کلام بیان کرتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک ذمہ داری نہیں بلکہ دو ذمہ داریاں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ ایک ذمہ داری، واہلیکم یہ دوسری ذمہ داری کہ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. یعنی یہ دونوں اگر جہنم سے بچیں گے تو جنت میں داخلہ ملے گا، ورنہ اگر اپنی تربیت کی اور اولاد کی عمدہ اور بہتر تربیت نہیں کی تو جہنم سے بچ نہیں پائے گا، اور جب جہنم سے بچ نہیں پائے گا تو جنت میں داخلہ ہو نہیں پائے گا. اس لیے میری ماں اور بہنوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج تک ہم جو سوچتے تھے، آج سے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، سوچ کا رخ بدلنا ہوگا، فکر کا انداز بدلنا ہوگا. آج تک ہم یہ سوچتے تھے اولاد اچھی ہوگی تو اس کا اچھا ہوگا، اولاد بری ہوگی اس سے نقصان ہوگا، مگر آج قرآن کی تعلیمات نے ہمیں یہ بتایا کہ اولاد کی اچھائی صرف اولاد کے لیے نہیں، اولاد کی برائی صرف اولاد کے لیے نہیں، بلکہ اولاد کی اچھائی بھی تمہارے لیے ہے اور اولاد کی برائی بھی تمہارے لیے ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی اچھائی اور برائی کو صرف ہماری دنیا کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ جوڑ دیا کہ اولاد کی آخرت کامیاب تمہاری بھی آخرت کامیاب، اگر اولاد کی آخرت ناکام تو تمہاری بھی آخرت ناکام. ہاں، اگر آپ نے اپنی پوری کوشش اولاد کی تربیت میں صرف کر دی، اپنی پوری استطاعت بھر کوشش کر لی، پھر بھی اولاد اگر تربیت قبول نہیں کرتی تب آپ کے چھوٹنے کا امکان ہے کہ اولاد ایسی نالائق اور ایسی بد باطن اور بد ظاہر اور ناکارہ ہے کہ وہ آپ کی پوری کوشش کے باوجود اگر اچھے اخلاق اور اچھے کردار اختیار نہیں کرتی تب آپ میدان محشر میں چھوٹ سکتے ہیں. مگر آپ کی کوشش کا لیول کیا ہونا چاہیے اور آپ کی جد و جہد کس درجے کی اس میدان میں ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی آگے گفتگو کریں گے. کوئی ماں اور کوئی باپ صرف اتنا کہہ کر میدان محشر میں نہیں چھوٹ سکے گا کہ ہم نے انہیں اچھی تربیت دینے کی کوشش تو کی تھی مولا، ہم نے اچھے اخلاق، اچھے کردار اور عمدہ سیرت پر انہیں پروان چڑھانے کی کوشش تو کی تھی مولا. صرف اتنا کہنے سے کوئی ماں اور کوئی باپ یہ آخرت میں چھٹکارا نہیں پائے گا، بلکہ کس طرح چھٹکارا پائے گا اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے تفصیلی گفتگو کریں گے.
لیکن یہاں یہ بات سرے دست ذہن میں اچھی طرح ہمیں بٹھانا چاہیے کہ جنت میں جانا ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی، جہنم سے بچنا ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی. یعنی اب ہم صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی باتوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اولاد بھی در حقیقت ہمارا ایک عمل ہے، ہماری اولاد در حقیقت ہمارا ایک عمل ہے. مجھ کو یہ بتائیے، آپ کسی پیاسے جانور کو اگر پانی پلائیں تو وہ آپ کا عمل ہے یا نہیں؟ آپ کا عمل ہے نا، کہ اس کی پیاس بجھا کر آپ نے اس کی زندگی بنا دی. کسی بھوکے کو اگر آپ کھانا کھلائیں تو یہ آپ کا عمل ہے یا نہیں؟ یعنی کھانا کھلا کر آپ نے اس کی زندگی بنا دی. کسی ننگے بدن پر اگر آپ کپڑے کی ایک چادر ڈال دیں تو یہ آپ کا عمل ہے یا نہیں؟ یعنی آپ نے اس کی زندگی بنا دی. اسی طرح آپ نے بظاہر یہ عمل غیر کے ساتھ کیا، پانی دوسرے کو پلایا، چین و سکون دوسرے کو دیا، امن و امان دوسرے کو دیا، راحت دوسرے کو پہنچائی، مگر یہ عمل آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اسی طرح آپ کی اولاد کے ساتھ آپ جو تربیت کا عمل کریں گے وہ عمل بظاہر آپ کی اولاد کے ساتھ ہوگا، جو دوسروں کے ساتھ ہوگا. آپ کی اولاد آپ نہیں ہیں، بظاہر وہ دوسرے ہیں، مگر جس طرح دوسروں کے ساتھ ان نیکیوں کا عمل یہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اسی طرح آپ جب تربیت کا عمل دوسرے کے ساتھ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے تو تربیت کا یہ عمل بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اب اگر آپ اچھی تربیت کرتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں اچھائی لکھی جائے گی، اور اگر آپ بری تربیت کرتے ہیں تو یہ برائی بھی آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی. آپ اگر کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں تو وہ نیک عمل آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا یا نہیں؟ لکھا جائے گا. اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو یہ برا عمل بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. ٹھیک اسی طرح اولاد کی تربیت اگر آپ نیک اصولوں اور اچھی بنیادوں پر کرتے ہیں تو یہ نیک عمل بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اور اگر آپ اس کی اچھی تربیت اور عمدہ پرداخت کا انتظام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اس کی بری تربیت ہوتی ہے اور وہ برے راستے کا مسافر بن جاتا ہے، چور اچکا بدماش بنتا ہے، تو یاد رکھیے آپ کو نمازی نہیں بلکہ آپ کو بھی بدماش اور چور اچکا لکھا جائے گا. اس لیے کہ چور اچکا بنانے میں آپ کی غفلت کا ہاتھ ہے، آپ کی بد تربیتی کا ہاتھ ہے. اس لیے آپ چاہے جتنے بڑے نمازی ہوتے رہیں، رب کے یہاں آپ کو نمازی نہیں بلکہ آپ کو بھی چور اچکا اور بدماش لکھا جائے گا. اس لیے یہ معاملہ ہلکا نہیں، اولاد کی تربیت کا مسئلہ چھوٹا نہیں. ہم نے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو کسی مدرسے میں داخل کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری صرف اپنی اولاد کو کسی اسکول، کسی مدرسے میں داخلہ دلا دینے سے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود اپنے اخلاق اور اپنے بہتر کردار کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی. اس لیے میری ماں اور بہنوں بالخصوص اور ساری امت کے مردوں اور عورتوں بالعموم میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اللہ کے لیے آپ اولاد کی تربیت کی سنگینی اور اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ صرف اولاد کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا ہوا ہے بلکہ اولاد کے مستقبل کے ساتھ ساتھ آپ کا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا ہے. صرف اولاد کی آخرت داؤ پر نہیں لگی ہوئی ہے بلکہ اولاد کی آخرت کے ساتھ ساتھ آپ کی یعنی ماں باپ کی آخرت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے. کہ اگر ہماری چوک کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، ہماری بد تربیتی کی وجہ سے اگر اولاد جہنم کی مسافر بنتی ہے تو پھر ہمیں بھی جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ہمیں بھی جنت کی منزل تک ضرور پہنچایا جائے گا. اس لیے اس سنگینی اور اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ہوش میں آئیں اور یہ جو غفلت کا فسانہ ہم نے ایک زمانے سے اپنے معاشرے میں اور اپنے کلچر میں جاری رکھا ہوا ہے، ہم اس پر قدغن لگائیں، اس کے آگے باندھ باندھیں، اس پر رکاوٹ لگائیں اور ہماری عوام بھی اور ہمارے خواص بھی سب سے پہلے اپنے گھروں میں جھانکیں، اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے آپ میں جھانکیں، پھر اپنی اولاد کی طرف جھانکیں،
अपने अयाल की तरफ झांके, उसके बाद दावत और तबलीग का काम करने के लिए दुनिया में निकले, और उसके बाद दीन बेचने के लिए मार्केट में निकले, उसके बाद नजराने वसूल करने के लिए दुनिया की खाक छानने की कोशिश करें। वरना याद रखें, सारी दुनिया में दीन का ढंढोरा पीटते रहें, सारी दुनिया में दीन बेच बेच कर अपना पेट बड़ा करते रहें, अगर घर दीन के रास्ते पर नहीं है, अगर औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की है, तो दुनिया भर में दीन का ढंढोरा पीटना यह काम नहीं आएगा। आप दुनिया से जितना बड़ा लक़ब हासिल कर लें, आप दुनिया से जितना बड़ा ओहदा और मनसिब हासिल कर लें, अगर घर वालों की तरबियत का ओहदा अगर हासिल नहीं किया है, घर वालों की तरबियत का अगर मनसिब हासिल नहीं किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों के जरिए, मुरीदों के जरिए, मुल्लाओं के जरिए दिए हुए बड़े बड़े अलकाब के जरिए आपको जन्नत में नहीं डाल देगा, बल्कि इन अलकाब के साथ औंधे मुंह जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा और जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। इसलिए अगर हमें यह देखना है कि कोई कितना नेक है, कोई कितना अच्छा है, तो यह मत देखो कि उसके मुरीद कितने हैं, उसका लक़ब कैसा है, कितना बड़ा है, उसका ओहदा कितना बड़ा है, उसका अमामा और जुब्बा कितना रंगीन है, उसके अमामे की कलगी कितनी बड़ी है, बल्कि देखना है तो सबसे पहले इस्लाम किसी इंसान की नेकी और अच्छाई देखने के लिए हमें जो चीज देखने का हुक्म देता है वो ये है कि ये देखो कि उसने अपनी बीवी की तरबियत कैसी की है, अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, अपनी औलाद को किस रास्ते पर परवान चढ़ाया है, उसकी औलाद अय्याशियों में जिंदगी गुजार रही है या रब के रास्ते पर चल रही है, उसकी औलाद ने पढ़ा लिखा है, इल्म हासिल किया है या जहालतों के रास्ते की मुसाफिर है, उसकी औलाद उसकी फरमाबरदारी और रब की फरमाबरदारी करके दीन के लिए जो जिम्मेदारियां उसके कांधों पर आने वाली हैं उसके लिए तैयार है, या सारी जिंदगी जिहालत के मैदान में दंदनाते फिरने के बाद बाप की आंख बंद होते ही पूरी जिहालत के बावजूद उस कुर्सी पर आकर बैठने वाली है। इस अहमियत को जहन में रखते हुए कि हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों से छूटने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी नेकियों की बुनियाद पर छूटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमसे मैदान महशर में हमारा रब जहां हमारे अखलाक के बारे में सवाल करेगा, जहां हमारे किरदार के बारे में सवाल करेगा, जहां हमारी आदत और हमारे अतवार के बारे में सवाल करेगा, वहीं अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारे जेर दस्तों और हमारे अहलो अयाल के अखलाक व किरदार और आदत व अतवार के ताल्लुक से भी सवाल करेगा। मेरी मां और बहनों और पूरी उम्मत के मर्दों और औरतों, मैं आपसे दस्त बस्ता यह गुजारिश करता हूं, इस उम्मत के खवास से भी, इस उम्मत की आवाम से भी, कि आपने बेदीनी का जो रास्ता दीन का लिबादा ओढ़कर इख्तियार किया है और दीन के नाम पर जो एक नए दीन की बुनियाद डाली है और कलमे में जो एक नए कलमे की असास आपने रखी है, खुदा के लिए इस नए कलमे के नशे से बाहर आइए, इस नए दीन की पगडंडियों से, भूल भुलैयों से बाहर निकलिए और उस दीन को अपनाइए जो दीन अल्लाह ने दिया है, जो दीन रसूलुल्लाह ने दिया है, जो दीन कुरान ने दिया है। चराग तले अंधेरा, यह हमारा दीन नहीं है, यह अल्लाह का इरशाद नहीं है, यह रसूलुल्लाह की तालीमात नहीं है, बल्कि हमारे दीन की तालीम यह है कि तुम खुद भी सुधरो, अपनी औलाद को भी सुधारो। इसलिए मेरी मां और बहनों और पूरी उम्मत के मर्दों और औरतों, खवासो अवाम समेत, आप अपने अखलाक व किरदार को भी बुलंद कीजिए, आप खुद भी नेकियों के रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, बल्कि चलिए, आप खुद भी अच्छाइयों के रास्ते के मुसाफिर बनिए और साथ में अपनी औलाद की भी अच्छी तरबियत कीजिए, उम्दा अखलाक उन्हें दीजिए, उन्हें बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों का मैलान, नेकियों की रगबत उनके अंदर पैदा कीजिए। इसलिए कि औलाद की तरबियत यह किसी गैर को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि हकीकत में खुद अपने आप को फायदा पहुंचाना है। जिस तरह एक दरख्त की शाखें दरख्त को बदसूरत कर देती हैं, इसी तरह अगर औलाद की तरबियत अच्छी नहीं है, अगर औलाद बद अखलाक है, औलाद बद किरदार है, मां बाप चाहे जितने नेक होते रहें, मगर उन्हें नेकों की फहरिस्त में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि उन्हें भी अपनी बेतवज्जुही और गफलत की बुनियाद पर उसी लाइन में लगाया जाएगा जिस लाइन में इन्होंने अपनी औलाद को लगाया है। इसलिए हमें बहुत हसास होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इस हवाले से बाशऊर होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एहसास और जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। जिस गफलत का लिबादा ओढ़कर औलाद की तरबियत के हवाले से हम सो रहे हैं, इस गफलत से
हमें निकलना इंतहाई जरूरी है, वरना क्या होगा? होगा ये कि हम दूसरे की वजह से जहन्नम का ईंधन बना दिए जाएंगे, हम दूसरों की वजह से जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे, हम दूसरों की वजह से हमारा मुकद्दर जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बन जाएगा। और याद रखिए, इससे ज्यादा नुकसान का सौदा, इससे ज्यादा खसारे का सौदा, इससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई और नहीं हो सकता कि हम किसी दूसरे की बदअमली की वजह से जहन्नम का शिकार हो जाएं, हम किसी दूसरे की बद किरदारी और बद अखलाकी की वजह से हमारा मुकद्दर जहन्नम की लपट बन जाए, जहन्नम के अंगारे बन जाएं, जहन्नम की शिद्दत व हिद्दत बन जाए, जहन्नम की बेतहाशा गर्मी बन जाए और दूसरों की वजह से हमें जन्नत के दरवाजे से रोककर हमें जहन्नम में झोंक दिया जाए। इसलिए सिर्फ स्कूल और मदरसे पर भरोसा करने के बजाय, जबकि स्कूल और मदरसे के जो अखलाक और जो हालात हैं, जिन अखलाकी बल्कि बद अखलाकी की कदरों पर हमारे ये निज़ाम आज चल रहे हैं, जाहिर है कि आपको इन इदारों से कुछ लेना देना नहीं, आपको तो फीस भरना है और ड्रेस पहनाकर बच्चों को टिफिन हाथ में देकर स्कूल भेजना है। और मदरसे के लिए औलाद की इतनी केयर भी आपको नहीं करनी है। स्कूल के लिए तो फिर भी आप टिफिन तैयार करते हैं, आप ड्रेस पहनाते हैं, आप रोजाना के बेसिस पर उसे स्कूल भेजते हैं। मदरसे के ताल्लुक से तो आपके अंदर इतनी भी बेदारी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जाहिर है कि स्कूल जाएगा तो स्कूल से उसे नौकरी मिलेगी, पैसे लाकर कमाकर खिलाएगा, उसका मुस्तकबिल उसे डॉक्टर बनाना है, उसे इंजीनियर बनाना है, और मदरसे में और मकतब में भेजकर उसका फ्यूचर दीन वाला थोड़ी बनाना है। बस कुरान पाक नाजरे से पढ़ ले, बात मुकम्मल हो जाएगी? नहीं मेरी माँ और बहनों, याद रखिए कि सिर्फ मदरसा और स्कूल पर तकिया करके औलाद की तरबियत नहीं की जा सकती, बल्कि हमारा हाल यह है कि हमारा बच्चा स्कूल में 6 और 8 घंटे के लिए जा रहा है, मकतब में 1 घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे वालिदैन का तुर्रा यह होता है कि भाई 1 घंटा नहीं, आप 1.25 घंटे में छोड़ दीजिए, इसे अभी ट्यूशन भी जाना है, इसे सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। खुदा के लिए आप सोचिए कि आपको यह डॉक्टर और मास्टर बनकर यह जन्नत का मुसाफिर बनाएगा या कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करके आपको जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। इसके अखलाक स्कूल में जाकर ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, या अगर मकतब में वाकई सही तालीम और सही तरबियत का इंतजाम है तो मकतब में आने से इसके अखलाक दुरुस्त हो सकते हैं। हां, मैं ये नहीं कहता कि हर दीनी मकतब अच्छे अखलाक की बुनियाद पर तरबियत कर रहा है, अच्छी तालीम की बुनियाद पर बच्चों को परवान चढ़ा रहा है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किन स्कूलों में उनका एडमिशन दिला रहे हैं, हम किन मकतबों और किन मदरसों में उनका एडमिशन दिला रहे हैं। यह भी याद रखना पड़ेगा कि मकतब से बुरी भी कोई जगह नहीं, मकतब से अच्छी भी कोई जगह नहीं, मदरसे से बुरी भी कोई जगह नहीं, मदरसे से अच्छी भी कोई जगह नहीं। यह हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमें आंख खोलकर जीना पड़ेगा, खासकर औलाद की तरबियत के हवाले से। अगर हम ये सोचते हैं कि स्कूल और मकतब मदरसे में एडमिशन दिला दिया है और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो याद रखिए फिर मैदान महशर में हमारे अंजाम, ये इसका अल्लाह ही मालिक है। इसलिए मकतब मदरसे और स्कूल के दाखिले पर तकिया मत कीजिए, बल्कि अपने घर के माहौल को बेहतर कीजिए, अपने अखलाक को बेहतर कीजिए, अपनी आदत व अतवार को बेहतर कीजिए, अपने अखलाक को परवान चढ़ाइए और अपने घर में अपने बच्चे की उम्दा और बेहतर तरबियत की कोशिश कीजिए। वो वक्त गुजर गया जब मदरसों में बेहतर तरबियत हुआ करती थी, स्कूलों में बेहतर तरबियत हो जाया करती थी और हर मकतब में बच्चे उम्दा किरदार और अखलाक के हवाले से परवान चढ़ा दिए जाया करते थे। मगर आज यह जिम्मा न किसी स्कूल को दिया जा सकता है, न किसी मदरसे को दिया जा सकता है, न किसी मकतब को दिया जा सकता है। आंख खोलकर पहले देखिए, आप अपने कपड़े अगर सीने के लिए किसी टेलर के पास 1 हफ्ते के लिए देना चाहते हैं तो आप इंतखाब करते हैं कि किस टेलर के पास कपड़े देने हैं, किस टेलर के पास कपड़ा सिलवाना है। उस उम्मत के मर्दों और औरतों से मैं यह कहना चाहता हूं कि 500 रुपए के कपड़े जो बदन के ऊपर पहने जाने वाले हैं, अगर उन्हें सिलाना हो, उनकी काट छांट करवाना हो तो हम उसके लिए टेलर का इंतखाब करते हैं। मगर हम किस जिल्लत, किस रुसवाई और जहालत के किस गड्ढे में गिर चुके हैं कि बदन पर पहने जाने वाले कपड़े की तराश खराश और सिलाई और कटिंग के लिए हम सैकड़ों टेलरों के दरमियान से एक टेलर का इंतखाब करते हैं। मगर हमारी वो औलाद जिसका बातिन हमें संवारना है,
جس کا اخلاق ہمیں سنوارنا ہے، جس کا کردار ہمیں بہتر بنانا ہے، جس کے کاندھوں پر مستقبل میں دین کی ذمہ داری آنے والی ہے، دنیا کی ذمہ داری آنے والی ہے، اس امت کی ذمہ داری آنے والی ہے، ہم اس کے حوالے سے اسکولوں میں غور و فکر نہیں کرتے، مکتبوں میں غور و فکر نہیں کرتے، مدارس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جس امت کی سوچ یہ بن جائے کہ کپڑے سلانے کے لیے تو ٹیلر کا انتخاب کرے، مگر اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے مکتبوں، مدرسے اور اسکول کا انتخاب نہ کرے، تو پھر اس امت کا مستقبل ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مستقبل، اس مستقبل کا ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عالمی طور پر دنیا کا نقشہ اس مستقبل کو ہمارے سامنے لا کر رکھ چکا ہے کہ دین کے ہزار ڈھنڈورے پیٹے جانے کے باوجود، دین میں ہزار نعرے بازیوں، جلسوں، جلوسوں، کروڑوں اربوں روپے کے خرچ کے باوجود، اسکولوں، کالجوں، مکتبوں اور مدرسوں کے ہزار آوازوں کے باوجود آج ہماری ذلتیں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، رسوائیاں ہیں کہ ان کا قد دراز سے دراز ہوتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پیروں میں پہننے والے جوتے خریدنے کے لیے 10 دکان تلاش کرنے کے بعد ایک دکان کا انتخاب کر کے وہاں سے جوتے لیتے ہیں، مگر اولاد کی تربیت اور تعلیم کے لیے ہم آنکھ بند کر کے، چاہے مکتب و مدرسے کا ماحول جو ہو، وہاں کا سسٹم جو ہو، ہم آنکھ بند کر کے وہاں داخلہ دلا دیتے ہیں اور پھر پورے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب مزید ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اس امت کا حال یہی ہونا چاہیے جس نے اپنی اولاد سے زیادہ، اولاد کی تربیت سے زیادہ اپنے جوتوں کو اہمیت دی ہے، اپنے کپڑوں کو اہمیت دی ہے۔ اس امت کا حال یہی ہونا چاہیے کہ اس امت کو جوتے ہی پہننے چاہیے، اس امت کے حصے میں ذلتیں اور رسوائیاں ہی آنی چاہیے، پھر تم اپنے جوتے لے کر دنیا میں گھومو اور تمہاری آنے والی نسلوں کے حصے میں ذلتیں اور رسوائیاں ہی آئے گی۔ اس لیے اگر اس ذلت اور رسوائی سے نکلنا ہے تو کم از کم جوتا خریدتے وقت جتنا احساس ذمہ داری پیروں کے حوالے اور جوتوں کے حوالے سے ہمیں ہے، کم از کم اتنا احساس ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں پیدا کرنی ہوگی، ورنہ آپ کا مستقبل بھی تاریک ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل تو تاریک ہوگا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود اپنے حوالے سے بھی اور اپنی اولاد کی نیک، بہتر اور عمدہ تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذمہ داری کا احساس ہمیں اپنے اندر جگانے اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔